السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10 مارچ 2025 کا ہسٹری کا پرچہ ہے، کچھ امپورٹنٹ کوشچنس ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا یہ ہے، مناسب متبادل چن کر بیانات مکمل کیجیے۔ 3 نمبرات کے لیے آتا ہے۔ پہلا ہے، ضلع تھانہ کے جیویا سومیا مشے کا ڈیش مصوری کو مقبول بنانے میں بڑا ہاتھ ہے۔ اب دیکھیے اس کا جواب ہے وارلی۔ دوسرا ہے، قدیم سنسکرت کتاب ڈیش میں کئی کھیلوں اور کھلونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے کتھا سرت ساگر۔ اگلا ہے، بنجامن ٹیوڈولا اسپین، مارکو پولو اٹلی۔ اس میں غلط جوڑی ہے ابن بطوطہ بھارت۔ دوسرا ہے، غلط جوڑی ہے ہمالیہ کا ریلی طبی سیاحت۔ یہ شبکی خاکہ مکمل کرنا ہے۔ بھارت میں عالمی تہذیبی ورثے کے مقامات۔ اس کا جواب ہے دہلی کا لال قلعہ، فتح پور سیکری، ہمایوں کا مقبرہ، کھجوراہو کے مندر، کونارک کا سوریہ مندر، سانچی کا استوپ۔ کٹ پتلی یعنی گڑیوں کی قسمیں۔ اس کا جواب ہے دستی کٹ پتلی، سایہ کٹ پتلی، لکڑی کی کٹ پتلی، ڈور والی کٹ پتلی۔ سوال نمبر 2 کا بھی ہے، مختصر نوٹ لکھیے، کوئی 2 کرنا ہے۔ تاریخ نویسی، انڈین میوزیم، مارکو پولو۔ پہلا ہے تاریخ نویسی، دستیاب تاریخی معلومات کو اکٹھا کرنا اور ان کا تجزیہ کرنا۔ دوسرا، ان معلومات کے مقام اور زمانے کے متعلق معلومات حاصل کرنا، ان معلومات کے حوالے سے مناسب سوالات ترتیب دینا۔ تیسرا، دستیاب معلومات کے حوالوں کی جانچ کر کے تجزیاتی تحقیق کرنا۔ چوتھا، تاریخی معلومات کے ضمن میں ممکنہ نتائج پیش کرنا۔ مذکورہ والا طریقے سے لکھنے کو تاریخ نویسی کہتے ہیں۔ اگلا ہے انڈین میوزیم۔ پہلا نقطہ ہے، کولکتہ کا انڈین میوزیم بھارت کا سب سے بڑا اور قدیم عجائب گھر ہے۔ دوسرا، ڈنمارک ماہر نباتات نیتھانیل والک نے اسے 1814 میں ایشیاٹک سوسائٹی کے تحت قائم کیا۔ تیسرا، اس میوزیم کے 3 خاص انتظامی محکمے ہیں: فنون، آثار قدیمہ اور علوم انسانی بشریات۔ چوتھا، استنباط، فوٹوگرافی، نمائش، پیشکش، ماڈل سازی، تحفظ و نگہداشت، تربیت، لائبریری، تحفظ، عجائب خانہ جیسے محکموں کی معرفت میوزیم میں سارے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ بھارت کے تہذیبی ورثے میں یہ ایک اہم ورثہ ہے۔ اینلس نظام۔ جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، سیاسی مطالعے کے ساتھ ساتھ مقامی باشندوں، اس دور کے موسم، تجارت، زراعت، مواصلات اور رابطے کے وسائل، سماجی تقسیم، درجہ بندی اور گروہوں کے رجحان کا مطالعہ کرنا بھی اہم سمجھا جانے لگا۔ اسی فکری نظام کو اینلس نظام کہا جاتا ہے۔ دوسرا، اینلس کا مطلب ہوتا ہے سال بھر کی روداد۔ واقعہ جس زمانے میں ہوا ہے، صرف اس کا سیاسی نہیں بلکہ سماجی، معاشی وغیرہ ہمہ جہت مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس اینلس نظام کی ابتدا اور ارتقاء سب سے پہلے فرانسیسی مورخوں نے کیا۔ اینلس نظام کی وجہ سے تاریخ نویسی کو ایک نئی سمت حاصل ہو گئی۔ اگلا ہے نسائی تاریخ نویسی۔ پہلا نقطہ ہے، نسائی تاریخ نویسی یعنی خواتین کے نقطہ نظر سے کی گئی تاریخ کی اثر نو تشکیل ہے۔ دوسرا، تاریخ نویسی پر مردوں کی بالادستی کے نقطہ نظر کا اثر زیادہ تھا۔ تیسرا، اس لیے فرانسیسی دانشور سیما دا بوا نے مذکورہ نقطے پر دوبارہ غور کرنے اور خواتین کے نقطہ نظر کی شمولیت پر زور دیا۔ چوتھا، اس کے بعد ہی نسائی تاریخ نویسی کے نظریے کو قبول کیا گیا۔ پانچواں، خواتین سے متعلق ملازمت و روزگار، ٹریڈ یونین، خواتین کی خاندانی زندگی، خواتین کے اداروں وغیرہ پر مفصل غور و فکر کرنے کی ابتدا ہوئی۔ اگلا ہے تفریح کی ضرورت۔ پہلا نقطہ ہے، تفریح انسانی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کو تفریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کی بے عیب نشو و نما کے لیے خالص تفریح کی بڑی اہمیت ہے۔ دوسرا، بندھی ٹکی زندگی کی اکتاہٹ کو دور کر کے دل کو تازگی، جوش اور ولولہ بخشنے کے لیے تفریح ضروری ہے۔ تیسرا، تفریح دل میں امنگ پیدا کرتی ہے اور کام کرنے کی قوت فراہم کرتی ہے۔ تفریحی مشاغل کے ذریعے شخصیت کا ارتقاء ہوتا ہے۔ چوتھا، تفریح کے ذریعے دل کو سکون اور مسرت حاصل ہوتی ہے، دل کا بوجھ دور ہو جاتا ہے۔ اگلا ہے تماشا، عوامی ڈرامہ۔ پہلا نقطہ ہے، فارسی زبان سے مراٹھی میں آئے ہوئے لفظ تماشا کے معنی ہے دل کو خوشی دینے والا منظر۔ دوسرا، عوامی فن اور کلاسیکی فن کے امتزاج سے یہ فن وجود میں آیا جو تفریح کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ فن 18ویں صدی میں مہاراشٹر میں بہت مقبول ہو گیا۔ تیسرا، تماشا کی 2 روایتی قسمیں سنگیت باری اور ڈھول کی چھاپڑ ہے۔ سنگیت باری میں لاونی اور موسیقی کی تال پر رقص کیا جاتا ہے۔ ڈھول کی چھاپڑ میں پہلے
گن یعنی گنیش کی پوجا، اس کے بعد گولن کرشن اور گوالوں کی کہانی، بتاون یعنی سوال جواب، اور آخر میں وگ یعنی وگ ناٹیہ پیش کیا جاتا ہے۔ وچھا ماجھی، پوری کرا، گاڑوا چلگن جیسے جدید نوعیت کے وگ ڈرامے اسٹیج پر کافی مقبول ہوئے۔ یہ مفصل جواب لکھنا ہے، کارل مارکس کا نظریہ طبقات واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے 19ویں صدی کے نصف آخر میں جرمنی کے فرانسیسی فلسفی کارل مارکس نے اپنی کتاب داس کیپٹل میں طبقاتی کشمکش کا نظریہ پیش کیا تھا۔ اس کے خیال میں تاریخ غیر مرئی تصورات کی نہیں بلکہ زندہ انسانوں کی ہوتی ہے۔ دوسرا، بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے دستیاب پیداواری ذرائع کی نوعیت اور ملکیت پر انسانوں کے آپسی تعلقات اور رشتے منحصر ہوتے ہیں۔ تیسرے، سماج کے تمام طبقات کو یہ پیداواری ذرائع مساوی پیمانے پر حاصل نہیں ہوتے۔ پیداواری ذرائع کی اس غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے سماج میں طبقات پر مبنی نامناسب تقسیم ہوتی ہے۔ چوتھا، پیداواری ذرائع پر قابض طبقات دیگر طبقات کا معاشی استحصال کرتا ہے، اسی سے طبقاتی کشمکش کا آغاز ہوتا ہے۔ اس طرح انسانی تاریخ طبقاتی کشمکش کی تاریخ ہے۔ اگلا سوال ہے، قدرتی اور تہذیبی ورثے کے حفاظتی منصوبے کے ذریعے کون سے مقاصد حاصل ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، منصوبے کے تحت وراثتی مقام کی اصل شکل و صورت میں تبدیلی کیے بغیر تحفظ اور نگہداشت کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ دوسرا، مقامی سماج کی ساخت اور ذہنیت کیسی ہے، ان کے سامنے حال میں کون سے مسائل ہیں اور مقامی لوگوں کی توقعات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تیسرا، ایسی تدبیروں کی منصوبہ بندی کی جائے کہ تہذیبی ورثے کے مقامات کا تحفظ اور نگہداشت کرتے ہوئے مقامی باشندوں کے جذبات کو ٹھیس نہ لگے۔ منصوبہ بند پروجیکٹ کے کاموں میں مقامی لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا، مقامی لوگوں کی روایتی مہارتوں کو تحریک حاصل ہو، ایسی صنعت و عرفت کو تحریک ملے، اس کے لیے مناسب منصوبہ بندی کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، قدیم تاریخی مقامات کے حوالے سے یونیسکو کے اقدامات لکھیے۔ اس کا جواب ہے، درج ذیل اقدامات ہے۔ پہلا نقطہ ہے، مٹتی ہوئی تہذیبی اور قدرتی وراثت کی حفاظت اور نگہداشت کے ضمن میں رہنما اصولوں کا اعلان کیا۔ دوسرا، یہ تنظیم عالمی ورثے کے مستحق مقامات اور روایات کی فہرست وقتاً فوقتاً شائع کرتی ہے۔ تیسرا، اس طرح کی فہرست کا اعلان کر کے یونیسکو قدیم ورثوں کی حفاظت کے لیے لوگوں کا اور ملکوں کو توجہ دلاتا ہے۔ اگلا ہے، سیاحت سے متعلق پیشہ ورانہ شعبوں کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، سیاحوں کے رہنے کے لیے قیام گاہ لاج قائم کرنا، ان کی تعمیر سے متعلق کاروبار۔ دوسرا، کھانے کی چیزوں کی دکانیں، ہوٹلیں وغیرہ کے کاروبار۔ تیسرا، دستی صنعت اور گھریلو صنعت اور ان کی فروخت کے لیے دکانیں۔ چوتھا، ہوٹلوں کے لیے درکار دودھ، سبزی، ترکاریاں، کرانہ وغیرہ کی فراہمی کے لیے زراعت اور غلہ بانی کے پیشے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔